ہمارے گاؤں میں عیسائیوں کا ایک ہی گھر تھا۔ اس گھر کی ایک ادھیڑ عمر عورت کا وقت نزا قریب آیا تو گاؤں کے ایک معزز اور دیندار بزرگ چند نمازیوں سمیت مسجد سے ہی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کی حال و خیر دریافت کرنے کے بعد کہا، بی بی آپ نے اتنی عمر گزاری ہے، کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس میں دونوں جہانوں کی فلاح ہے؟ وہ بولی، تمہارا مطلب ہے میں کلمہ پڑھ لوں؟ بزرگ کہنے لگے، جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے، اللہ پاک اس کی برکت سے پورے گاؤں پر رحمت فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگی، پڑھ لیتی ہوں کلمہ، مگر ہمیں کس نبی کا کلمہ پڑھاؤ گے؟ نوری نبی کا یا بشر کا؟ میں نے اپنے ہوش سے لے کر آج تک یہی دیکھا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کو اختلافات کا محور بھی بنائے رکھا ہے۔ نور یا بشر کا اختلاف، زندہ یا فوت کا اختلاف، غیب جاننے یا نہ جاننے کا اختلاف۔ تم لوگ جب کسی ایک بات پر متفق ہو کے آ جاؤ تو پڑھ لوں گی کلمہ، لیکن پھر ایک مسئلہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کہے گا بریلوی ہو کے گئی، کوئی کہے گا اہل حدیث ہو کے گئی تھی، دیوبندی کہیں گے، پھر میں کدھر جاؤں گی؟ تو تم لوگ نے تو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جس کے پاس جتنا ٹکڑا آیا وہ پہلے تو اسے باپ دادا کا فرقہ، پھر آنے کا مسئلہ بنا کر اتنے سے دین کے بھی پرتش کرتا چلا گیا۔ پہلے خود تو اپنے باپ دادا کے بجائے اپنے نبی کے دین پر آ جاؤ، پھر میں بھی تمہارے دین قبول کر لوں گی۔ وہ بزرگ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ کہانی محض ایک تمثیل ہے، لیکن افسوس کہ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ 101% صحیح ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم اتنا دفاع اپنے دین کا نہیں کر رہے جتنا اپنے فرقے کا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے ہمیشہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیے، وہ سننے والا ہے، مہربان ہے۔